بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسم کی اضافت جب یا متکلم کی طرف کی جائے اور وہ اسم مفرد ہو یعنی اسم واحد ہو، تثنیہ جمع نہ ہو، اور وہ اسم صحیح ہو یعنی اس اسم مفرد کے آخر میں حرف علت نہ ہو، اور وہ اسم جاری مجرا صحیح ہو یعنی آخر میں حرف علت تو ہو لیکن متحرک ہو اور اس کا ماقبل ساکن ہو۔ جب ایسے اسم کی اضافت یا متکلم کی طرف کی جائے تو اس یا متکلم پر آپ جزم بھی پڑھ سکتے ہیں جیسا کہ مشہور ہے، اور اسی طرح آپ فتح بھی پڑھ سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر قلم، یہ اسم مفرد ہے اور یہ صحیح ہے۔ اگر ہم نے اس کو یا متکلم کی طرف اضافت کی اور کہا قلمی، تو آپ اس پر جزم بھی پڑھ سکتے ہیں یا کے جزم کے ساتھ، اور اسی طرح آپ قلمیہ یا کے فتح کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ جی ہاں، آپ نے بالکل صحیح سنا، اس یا متکلم پر آپ فتح بھی پڑھ سکتے ہیں، اور ایسا لفظ اگر جملے کے آخر میں واقع ہو جائے تو اس کے ساتھ آپ ہا بھی بڑھا سکتے ہیں، یہ بھی جائز ہے۔ مثلا قلمی، اس کے ساتھ ہم نے ہا بڑھا کر کہا قلمیہ۔ اسی طرح جاری مجرا صحیح کی مثال جیسے دلون، دلون سے دلوی، دلویہ، اور اسی طرح دلویہ۔ اور اگر یا متکلم کی طرف اسم مقصور یا اسم منقوص یا تثنیہ یا جمع مذکر سالم کی اضافت کی جائے تو اس وقت یا پر صرف فتحہ ہی پڑھا جائے گا۔ جیسے عصا، یہ اسم مقصور ہے، اگر اس کی اضافت ہم یا متکلم کی طرف کریں تو ہم اس وقت عصا یا فتحے کے ساتھ پڑھیں گے۔ اسی طرح قاضی، یہ اسم منقوص ہے، اگر اس کی اضافت ہم یا متکلم کی طرف کریں تو ہم اس وقت یا متکلم کو اسم منقوص کے آخر میں رہنے والے یا میں ادغام کر دیں گے، پھر اس پر فتح کی حرکت دیں گے۔ مثلا قاضی، یا متکلم کی طرف اضافت کر کے قاضیہ فتح کے ساتھ پڑھیں گے۔ اسی طرح تثنیہ کی اضافت جب یا متکلم کی طرف ہو تو حالت نصبی اور جری میں نون کو اضافت کی وجہ سے حذف کر کے یا کو یا میں ادغام کر کے پڑھیں گے۔ مثلا مسلمینی سے مسلمیہ یا کے فتح کے ساتھ پڑھیں گے، لیکن حالت رفعی میں صرف نون کو حذف کر کے آخر میں یا متکلم کو لا کر اس پر فتح کی حرکت دے دیں گے۔ مثلا حاذانی مسلمایا۔ آخر میں جمع مذکر سالم کی اضافت یا متکلم کی طرف ہو تو تینوں حالتوں میں، رفعی، نصبی، جری، تینوں حالتوں میں نون کو اضافت کی وجہ سے حذف کر کے یا کو یا میں ادغام کر کے پڑھیں گے۔ جیسے مؤمنینہ سے مؤمنیہ یا کے فتح کے ساتھ پڑھیں گے۔ تو آخر میں درس کا خلاصہ یہ نکلا کہ اسم مفرد صحیح جاری مجرا صحیح کی اضافت اگر یا متکلم کی طرف کی جائے تو اس یا متکلم پر جزم بھی پڑھ سکتے ہیں اور فتح بھی پڑھ سکتے ہیں، اور اگر وہ اسم مقصور ہو یا اسم منقوص ہو یا تثنیہ ہو یا جمع ہو اور اس کی اضافت یا متکلم کی طرف ہو تو اس صورت میں یا متکلم پر آپ صرف فتح کی حرکت ہی پڑھ سکتے ہیں۔ واللہ اعلم بالصواب۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔